جس کے سر کے اوپر بال نہیں تھے وہ گنجا تھا۔ اب اس سے بھی لوگ جو ہے وہ کنی کتراتے تھے، لوگ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتے تھے، اسے بھی اچھا نہیں جانتے تھے۔ فرمایا ایک تیسرا شخص جو تھا بنی اسرائیل کا، فرمایا وہ نبینا تھا، اندھا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ 3 لوگوں کا امتحان اللہ تبارک و تعالی نے لیا۔ فرمایا اے فرشتے جاؤ میرے ان 3 بندوں کے پاس چلا جاؤ، اور ان 3 بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ یہ اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ فرمایا فرشتہ اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں جب ایک کوڑ کی بیماری والے شخص کے پاس آتا ہے، جس کی جلد جو ہے وہ عجیب ہے، بیماری ہے، لوگ اس سے گھن کھاتے ہیں، فرشتہ آ کر انسانی شکل میں آ کر کہتا ہے بھائی اپنا حال سناؤ، کیسے ہو، کیا چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ وہ بندہ آگے سے کہتا ہے بس میں تو ٹھیک ہوں، اصل جو وجہ ہے یہ میرے جسم پر جو کوڑ کے نشان ہے، یہ بیماری کے جو نشان ہے، اس وجہ سے لوگ میرے سے نفرت کرتے ہیں، لوگ میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، لوگ میرے سے دور بھاگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے، تو لہذا اے کاش کہ یہ میرے جسم سے یہ بیماری دور ہو جائے اور میں صحت مند ہو جاؤں، تندرست توانا ہو جاؤں، اور یہ لوگ جو میرے سے گن کھا رہے ہیں یہ میرے قریب آنے لگ جائیں۔ اللہ کا فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا ہوا ہے وہ اللہ کی عطا سے انہیں جو ہے وہ شفا یاب کر دیتا ہے، صحت مل گئی، جسم توانا اور بیماری ختم، کوڑ کے نشانات ختم، اب بندہ بالکل ٹھیک ہے، جسم بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہوا کہتا ہے بتا اب تیری یہ خواہش جسم کی بیماری تو دور ہو گئی، ذرا بتا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ کاش میرے پاس اونٹ ہوتے، مجھے بڑے پسند ہے۔ تو وہ فرمایا وہ فرشتہ ایک اونٹنی جو کہ بچہ جننے والی ہوتی ہے وہ اسے عطا کرتا ہے، اور پھر دعا کرتا ہے کہ اللہ اس میں برکت پیدا فرمائے، اور وہاں سے دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر پھر وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ اب جو ہے وہ گنجے کے پاس جا کر کہتا ہے ذرا بتا تجھے کیا چاہیے، کس چیز نے تجھے پریشان کر رکھا ہے، کس چیز کی طلب ہے تجھے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مجھے اور تو کچھ نہیں، میرے سر پر بال نہیں ہے، اگر میرے سر پر بال آ جائیں، میرا یہ گنجا پن دور ہو جائے تو لوگوں کی نفرت، لوگوں کی عجیب نگاہیں، لوگوں کا مجھے جو ہے وہ ٹھکرا دینا یہ ختم ہو جائے گا، میں بھی ایک عام اچھی سی زندگی گزارنے لگوں گا۔ فرمایا وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ دعا دیتا ہے اور وہ بھی صحت مل جاتی ہے، سر پر بال اگ جاتے ہیں۔ فرمایا وہ پھر پوچھتا ہے ذرا بتا دنیا کے مال میں سے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ آگے سے گنجا کہتا ہے کہ اے کاش کہ میرے پاس گائے ہوں اور وہ گائیں بڑھتی چلی جائیں اور میں اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کا گزر بسر کرتا رہوں۔ اللہ کے وہ فرشتے انسانی شکل میں آئے ہوئے، انہوں نے ایک گائے اسے عطا کی اور وہ گائے بھی بچہ جننے والی تھی۔ فرمایا وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ وہاں سے پھر وہ تیسرے کے پاس چلا جاتا ہے، اور وہ تیسرے کے پاس جب جاتا ہے جا کر کہتا ہے اے بندے خدا بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہتا ہے حال تو ٹھیک ہے، پر یہ کاش کہ یہ میری آنکھیں ہوتی، میری آنکھوں میں روشنی ہوتی، میری نگاہ ہوتی تو میں ان نگاہ سے، میں اس نظر سے میں دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتا، اللہ کی قدرت کی شاہکاریوں کو دیکھتا، اللہ نے کتنے اس دنیا میں رنگ بھرے ہیں، میں کاش ان آنکھوں سے ان رنگوں کو دیکھتا، اے کاش میں پہچان سکتا کہ یہ کون ہے، یہ کس رنگ میں ہے، یہ کس طرح کا ہے، یہ کیسا ہے اور کیسا ہوگا، کیسا رہے گا۔ کاش مجھے روشنی مل جائے، کاش مجھے آنکھیں مل جائیں۔ وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے اسے شفا عطا فرماتا ہے، آنکھوں کی بینائی مل جاتی ہے، آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ کہتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح نا یہ دنیا کے مال میں سے تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بکریاں ہوں
اور وہ بکریاں میں چراؤں، بکریاں بڑھیں اور ان بکریوں سے میں اپنے گھر کا گزر بسر، زندگی کے معاملات کو چلاتا سنوارتا وہ چلا جاؤں۔ وہ انسانی شکل میں آیا ہوا فرشتہ اسے ایک بکری عطا کرتا ہے، فرمایا وہ بکری ایسی جو کہ بچہ جننے والی ہے،